تو یہ سورہ مبارکہ توبہ ہے، اس میں اللہ پاک نے ہمیں یہ سمجھایا کہ اس ان مہینوں کی تعداد تو 12 ہے، اور یہ اللہ کی کتاب میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ مہینوں کی تعداد ہے 12، اور یہ 12 بھی تب سے ہے جب سے جو آسمان اور زمین خلق کیے گئے ہیں تب سے 12 ہیں ان کی تعداد۔ تو احباب گرامی، ان ایام میں ان مہینوں میں ایک مہینہ ہے محرم الحرام کا، ایک ہے ذی الحج کا، ایک ہے ذو القعدہ کا جو اس سے پیچھے ہیں دونوں، اور ایک ہے آگے پھر رجب کا۔ رمضان شریف سے پہلے شعبان ہے اور شعبان سے پہلے رجب ہے۔ رجب کا مہینہ ایک حرمت والا ہے، اور 3 مہینے یہ حرمت والے ہیں، ذو القعدہ، ذی الحج اور محرم۔ ان کو اللہ نے عزت والے مہینے بنایا ہے، ان کو عظمت والے مہینے بنایا ہے، ان کو اللہ نے اپنی پاک بارگاہ سے خاص نسبت عطا فرمائی ہے، اور ان مہینوں میں ایک یہ محرم الحرام ہے۔ اس کے بارے میں ارشاد فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرنا۔ اب ظلم یا گناہ یہ تو ہر مہینے میں ہی برا ہے، آپ کسی دن میں بھی آپ کریں، میں کروں، وہ برا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے، ہم بچے رہیں۔ کوئی بھی ہے وہ کسی بھی دن میں، کسی بھی مہینے میں، کسی بھی ہفتے میں کوئی انسان گناہ کرے، ظلم و زیادتی کرے تو وہ بری بات ہے، لیکن اس آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ ان مہینوں، اس آیت کی شرح میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ یہ جو 4 مہینے ہیں، ان مہینوں میں اگر کوئی نیکی کرے گا تو اس کا ثواب بھی عظیم ہے، اور ان 4 مہینوں میں اگر کوئی گناہ کرے گا تو اس کا، اگر کوئی برائی کرے گا اس کا گناہ بھی شدید ہے۔ اب یہ ذہن نشین رکھ لیں، ذو القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب، یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ ان میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان میں بالخصوص اپنے آپ کو آپ نے کنٹرول میں رکھنا ہے، کوئی ظلم و زیادتی نہ ہو، کسی قسم کا کوئی حد سے نہ تم بڑھو اپنے بارے میں یا کسی کے بارے میں، ان میں اپنے آپ کو تم نے خیال میں رکھنا ہے۔ تو احباب گرامی، یہ محرم الحرام پھر بالخصوص ان مہینوں میں یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ کفار مکہ، یعنی ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت بھی نہیں کیا تھا، تب سے ان مہینوں کی حرمت ہوتی تھی مکے میں۔ اگر کسی کے باپ کا قاتل اس کو نظر آ جاتا تو وہ کہتا اچھا یار، اگر ویسے تو آپ جانتے ہیں کہ عرب میں کتنے وہ جو تھے نا، وہ دل میں کینہ رکھنے والے لوگ تھے، فساد کرتے، لڑائیاں کرتے، جھگڑے کرتے، قتل و غارت گری کرتے، 40 سال ان کی جنگیں جاری رہتی، ساری زندگی لڑتے گزر جاتی، ایک دوسرے کی دشمنی کبھی معاف نہ کرتے۔ تو یہ اس کے باوجود معاملات ایسے تھے کہ اگر یہ اتنے سخت جنگیں کرنے والے، اتنے سخت طبیعت کے لوگ بھی ان 4 مہینوں میں ان کے باپ کا یا بھائی کا قاتل بھی سامنے آ جاتا نا تو وہ اس کو بلاتے بھی نہیں تھے، اس کی طرف دیکھتے بھی نہیں تھے۔ یعنی یہ عرب کا دستور تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے بھی ایسے تھا، یعنی اعلان نبوت سے پہلے بھی ایسے تھا۔ تو احباب گرامی، پتہ چلا کہ یہ جو حرمت والے مہینے ہیں ان کی حرمت اب بھی قائم ہے، بس ہمیں اس کی طرف توجہ نہیں ہے۔ ہمیں قرآن کریم جب ہم پڑھیں تو قرآن ہماری توجہ ان ایام کی طرف کرواتا ہے۔ یہ قرآن صرف اس دور کے لوگوں کے لیے نہیں آیا، قرآن قیامت تک کے دور کے لوگوں کے لیے آیا ہے۔ ایک پہلی بات تو جو اس آیت کو پڑھنے سے ہم نے سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو مہینے ہیں ان میں کوشش کر کے نیکی زیادہ کی جائے، کیونکہ اس مہینے کی نیکی دوسرے مہینوں کی نیکیوں سے الگ اثر رکھتی ہے۔ دوسرے مہینوں میں آپ نیکیاں کریں گے اس کا ثواب اتنا نہیں ہوگا جتنا ثواب اس مہینے کی نیکی کا ہوگا۔ تو اس میں میں نے اس تقریر کو سننے کے بعد ہم نے یہ عمل کرنا ہے کہ پہلے اگر ہم مثلاً کوئی ایک صفحہ پڑھتا ہے یا 10 لائنیں پڑھتا ہے قرآن کریم کی، تو اس کو چاہیے کہ وہ ان مہینوں میں اپنی تلاوت کی مقدار کو بڑھا دے۔
اگر کوئی درود پاک کی 2-3 تسبیحیں کرتا ہے کہ ان کو چاہیے کہ اس مہینے میں یہ جو 3-4 مہینے ہیں ان میں ایک محرم بھی ہے، اپنے درود پاک کی تسبیحات کو دوسرے مہینے کی تعداد سے بڑھا دے۔ اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی غفلت کرتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے، کوئی زیادتی کرتا ہے اپنے اوپر، اپنے نفس کے اوپر، تو ان مہینوں میں وہ اپنے آپ کو بچائے۔ ویسے تو سارا سال ہی بچائے، لیکن جس طرح رمضان شریف ہے مثال کے طور پہ، رمضان شریف میں اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو وہ زیادہ ہے، اور اگر کوئی گناہ بھی کرے تو زیادہ ہے۔ مسئلہ سمجھے؟ ایسے ہی یہ جو 4 مہینے ہیں ان کی حرمت کا تقاضا ہے کہ ان میں ہم اپنے آپ کو گناہ سے بچائیں، ہم اپنی حفاظت کریں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ایسا کوئی گناہ جو عام طور پہ لکھا جاتا تو ایک ہی ہوتا، لیکن اس مہینے کی حرمت کی وجہ سے، اللہ کی ناراضگی کے سبب سے اس گناہ کی شدت بڑھ جائے، اس کی سزا بڑھ جائے، اور اس کا وہ جو ہے وہ درجہ ناراضگی کا اس کی وجہ سے بڑھ جائے، کیونکہ یہ حرمت کے مہینوں کا گناہ ہے۔ مسئلہ سمجھے؟ یہ بہت سارے مسائل ایسے ہمیں پتہ نہیں ہوتے، ہم لا علمی میں وقت گزارتے رہتے ہیں۔ لیکن آپ یہ جو لوگ تشریف فرما ہیں، آپ نے سن لیا، اب آپ یوں سمجھیں کہ آپ تو پھنس گئے اگر سن لیا، یا ایسا کہیں کہ آپ تو مسجد میں پہلے آ کے تو آپ نے تو اپنا شاید نقصان کر دیا۔ ایسا نہیں ہے، آپ آ گئے ہیں، آپ نے سن لیا ہے تو یہ ہمارا بھلا ہو گیا۔ ایک وہ آدمی جو لا علم ہے، جو غافل ہے، جس کو دین اور اس کا پتہ ہی نہیں ہے، اور ایک وہ آدمی جس کو پتہ چل گیا اور اس کو علم ہو گیا ہے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہر بندے کے ایمان میں روزانہ جو ہے وہ درجہ بلند ہونا چاہیے ایمان کا، معلومات کی وجہ سے۔ تو اس لیے احباب گرامی یہ بات ہمارے ذہن نشین ہو کہ ہم نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ جو ایام ہیں، یہ جو لمحات ہیں، یہ نوکری کر کے گزارنے ہیں، گناہوں سے بچ کے گزارنے ہیں، اور گناہوں سے دور رہ کے گزارنے ہیں۔